ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تمام سماعتوں کو چاہت بھرا، محبت بھرا، خلوص بھرا، پیار بھرا ارم جہان کا سلام۔ امید کرتی ہوں تمام سننے والے فٹ فاٹ ٹپ ٹاپ سیٹ کو اسٹرانگ ہیلتھ میرے یعنی ارم جہان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ تمام نئے اور پرانے سبسکرائبر کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان ٹی وی پر۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو انہیں بر وقت مل سکے۔ آج اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے رازداری۔ رازداری کے حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گی تاکہ راز ہر انسان کا ایک پرسنلی زندگی ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ کچھ چیزیں جو ہیں زندگی میں، کہتے ہیں کہ مشورہ لینا ہو تو آپ دیوار سے بھی مشورہ لیں، آپ شیئر کرنی چاہیے کچھ چیزیں، اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی زندگی میں کسی سے بھی شیئر نہیں کرنے چاہیے، اور اگر آپ شیئر کر لیتے ہیں تو دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کبھی نہ کبھی اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جس نے اپنا راز چھپا لیا اس نے اپنا مقصد پا لیا۔ اگر کوئی فرد اپنے مقصد کا حصول چاہتا ہے تو رازداری برتے، کیونکہ خیر خواہی کی آڑ میں لوگ طرح طرح کے روڑے اٹکاتے ہیں۔ بڑے خیر خواہ بن کے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار بس یہی انسان ہے جو ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمیں مطلب اس سے بات کرتے ہو آپ کو ایسے ایکسپریشن اور ایسی باڈی لینگویج سے آپ کو بڑے اچھے لفظ میں، لیکن آپ جب اس کو اپنے کا باعث بنتا ہے یا مقصد کے خلاف بدگمانی پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی نہ کر پائے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، آپ کو وہ حسد ضرور کرے گا۔ یاد رکھیں حسد ایک ایسی منفی قوت ہے جس سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے خود تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام مشکلات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ رازداری سے کے حصولوں کی تک دو کی جائے، ٹھیک ہے۔ قول بھی اس پہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ حسن تدبیر اور عقل مندی راز کی مکمل حفاظت کا نام ہے۔ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، لیکن جب تم اسے کھول دو گے تم اس کی قید میں چلے جاؤ گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق دلوں کی مثال برتنوں کی سی ہے، ہونٹ ان کے تالے اور زبانیں ان کی کنجیاں ہیں، بس ہر شخص کو اپنے راز کی کنجی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عمر بن عاص نے ایک محفل میں رازداری سے متعلق فرمایا کہ اگر میں اپنا راز کسی دوست کو بتاؤں اور دوست اس راز کو فاش کر دے تو قصور میرا ہوگا نہ کہ اس کا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے تو کہا دوست کے مقابلے میں اس راز کی حفاظت کا ذمہ دار میں تھا، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے ایک رازداری کے متعلق ایک کہانی، ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، یقیناً آپ کو سن کے اچھا لگے گا، اور وہ یہ تھا کہ دو دوست تھے، وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر وہ جنگل میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی کسی بات سے کوئی لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ یار میں تمہیں قتل کر دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور دوسرا دوست جو اس کو قتل کرنے والا ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے، جس کا قتل ہونے والا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کر دینا، بٹ ابھی بارش آ رہی ہے، آپ بارش ہونے کا انتظار کرو اور بارش ہونے کے بعد آپ مجھے قتل کر دینا۔ وہ بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بارش ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بس دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ پانی کے بلبلے بنتے ہیں۔ وہ دوست اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بے شک اب قتل کر دو، لیکن یہ جو بلبلے ہیں یہ ایک دن میری گواہی دیں گے اور آپ جو ہے پکڑے جاؤ گے نا۔ وہ ہنس پڑا، کہتا ہے یار یہ پانی کے بلبلے ہیں، ابھی بارش ہوئی ہے، یہ بلبلے بن رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بلبلے ختم ہوں گے، یہ تمہاری بے گناہی کی کیسے، مطلب میں نے تمہارا قتل کیا، یہ گواہی دیں گے اور میں پکڑا جاؤں گا۔ خیر اسی اثناء میں وہ اس کا قتل کر دیتا ہے دوست کا، اور وہاں سے وہ چلا جاتا ہے، اور اس تمام واقعہ کو تقریباً 20 برس کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے اور فیملی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور
بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے. بارش سٹارٹ ہوتی ہے، وہ چائے شائے پی رہا ہوتا ہے، بڑے اچھے ایک ماحول میں ہوتا ہے، تو اتنی دیر میں وہ پانی کے بلبلے دیکھتا ہے تو اس کو ہنسی آ جاتی ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے نا وہ واقعہ. تو اس کی بیوی کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بڑا عجیب کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو ایسے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بھی پانی یا بارش کے. تو وہ کہتا ہے کہ مطلب کیوں، آپ پوچھتی ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہو، وہ بتاتا ہے کہ بلبلے دیکھ کر میں ہنس رہا ہوں. کہتے ہیں اس کو دیکھ کے تو مجھے ہنسی نہیں آئی، آپ کو کیوں ہنسی آ رہی؟ کہتے ہیں چھوڑو، یہ پرانی کہانی ہے، پرانی بات ہے، لمبی داستان. اس نے بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ہر سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ نبھانے والی ہوں، ساتھ ہی ہوں آپ کا، تو آپ کو مجھ سے ایسا کیا راز ہے جو آپ مجھ سے چھپانا چاہ رہے ہیں، آپ بتاؤ مجھے. خیر وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے، وہ اس کو سارا واقعہ سنا دیتا ہے. تو اسی اثناء میں کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور بیوی محترمہ صاحبہ جاتی ہیں، جا کے کمپلین کر دیتی ہیں تھانے میں کہ یار یہ جو فلاں ٹائم فلاں سے 20 سال 25 سال کے عرصے پہلے جو ایک شخص کا قتل ہوا تھا وہ میرے شوہر نے کیا تھا. تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے، اور ایسے کر کے وہ سارا واقعہ سناتی ہے. اور ایسے میں کہ مطلب یہ نہیں کہ میں بیوی کی بات کر رہی ہوں یا عورت کی بات کر رہی ہوں کہ عورت کو راز نہیں بتانا چاہیے، کسی کو بھی راز نہیں بتانا چاہیے. تو وہ دیکھیں اب 20-25 برس کا جو اس انسان نے قتل کیا تھا، وہ ایک رازداری، اس نے جب اپنا راز شیئر کیا اور وہ اس کی وجہ سے اس کو پھانسی ہو گئی اور اس کی جان چلی گئی. مطلب یہ کہ آپ کے راز اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ راز اس وقت تک راز ہے جب تک وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو. ایسا ہوگا تو پھر وہ فاش ہو جائے گا. سو اپنے معاملات میں رازداری برتی جائے تاکہ حاسدین سے محفوظ رہا جا سکے اور اپنے مقصد کے حصولوں میں کامیابی حاصل ہو. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور جہان از سائننگ آف. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.